ولولا ان ثبتناك لقد كدتهم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن عليهم شيئا شيئا قليلا اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن حکیم کی نہایت مشکل آیت ہے جو آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس لیے کہ اس میں خطاب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن خطاب کافروں کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد آپ کی امت کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ صرف ایک خدا کی پوجا و پرستش کرے، ایک الہ کو مانے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود نہ بنائے۔ اس وقت جو مشرکین تھے وہ بھی خدا کو مانتے تھے لیکن ایک خدا کو نہیں مانتے تھے۔ یہی مسئلہ جو کل کے انسان کا تھا آج کے انسان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ وہ ایک خدا کو تو مانتا ہے لیکن خدا کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، یہ شاید اس کی فطرت میں شامل ہے۔ یہی بات تھی کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اپنی آنکھوں سے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قریب سے مشاہدہ کیا تھا، لیکن جو ہی وہ صحرا میں پہنچے اور انہوں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بچڑے کی پوجا و پرستش کر رہی ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم وہ کرتے نہیں ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن اپنے اس خدا سے کہو کہ کوئی چھوٹے سے خدا ہمیں اس طرح کے بھی بنا دے جس طرح کی اس قوم نے اس طرح کے خدا بنائے۔ وہ یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، یعنی اس خدا کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے خدا ہونے چاہیے۔ راضی تب ہوتا ہے انسان جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت کے جو مشرکین تھے وہ بزرگوں کو اس خدائی کے مقام پر لا کر بٹھاتے تھے، اپنے بزرگوں کو، نیک لوگوں کو بٹھاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق جب ان کے اوپر بے رحمانہ تنقید کی تو لا محالہ مخالفت بنتی تھی، مخالفت بن کر رہی۔ اس کائنات کے اندر کسی نے پورے زمانے کو اپنا دشمن بنانا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جس قوم میں آپ کام کر رہے ہیں اس قوم کے بزرگوں پر آپ تنقید کرنا شروع کر دیں۔ یہ کائنات اس کو کبھی دوست نہیں سمجھتی، اس کو اپنا دشمن بنا لیتی، اور اس کائنات کے اندر محبوب بننے کا طریقہ ہی ایک ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں وہی بولی بولیں، وہی کام کریں، وہی نعرے لگائیں، وہی دستور پیش کریں، وہی منشور پیش کریں، جو لوگ چاہتے ہیں وہی آپ کرتے چلے جائیں، لوگ آپ کو محبوب بھی بنا لیں گے، آپ کو سر پر بھی بٹھا لیں گے، آنکھوں میں بھی بسا لیں گے، اور آپ کا دل آپ کو دے دیں گے۔ جبکہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ آپ نے مخلوق کو نہیں راضی کرنا، آپ نے مخلوق کے خدا کو راضی کرنا ہے، اور یہی حکم اللہ کے رسول کے بعد اللہ کے رسول کی امت کے لیے بھی ہے۔ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکی کا جتنا بڑا کام بھی کریں، خدا کی نگاہ میں اس کی ٹکے کی ویلیو ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی چھوٹا سا کام بھی کریں تو خدا کی نگاہ میں وہ پہاڑ جتنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ توحید کا اعلان کرنا ہے، اور اس اعلان کی چاہے کتنی بڑی قیمت دینی پڑی جائے وہ قیمت ادا کرنی ہے، اس کے اوپر کوئی سمجھوتا اور کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اگر اس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز کرے، چاہے خدا کا نبی ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن تو بول پڑتا ہے۔ آپ سنیں، لفظ بڑے سخت لفظ ہیں۔ فرمایا یہ ہے کہ لولا ان ثبتناک، اگر نہ ہوتا ان ثبتناک کہ ہم ثابت قدم رکھتے، کا منا آپ کو، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو آپ قریب تھا، کدتا قریب تھا، ترکنو آپ لفٹ جاتے، تھوڑا سا جھک جاتے، الیہم ان کی طرف، شیئا قلیلا تھوڑے سے تو آپ جھک ہی جاتے۔ یہ ہمارا مہربانی اور ہمارا کرم تھا کہ ہم نے آپ کو بالکل آ کر سنبھال لیا اور ہم نے آپ کو ان کی طرف جھکنے نہ دیا۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھکنا کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، لوگوں کی تعاون اور امداد لینے کے لیے۔ کبھی آپ نے شاید تھوڑا سا سوچا ہوگا، یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے جس طرح کی صورتحال قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کی تھی نا، کہ آپ ہمت بھی کس طرح ہے جی، وہ ہمت بھی وہ ہما بیا، کہ اس نے ارادہ کیا تو تھوڑا سا یوسف کے ذہن میں بھی آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یوسف علیہ السلام کو وہ دلیل دکھا دی اور ان کو بچا لیا، اس شر سے محفوظ فرما دیا۔ تو بالکل یہی لفظ یہاں ہے کہ لولا، وہاں بھی لولا کے لفظ آئے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو یوسف بڑی مشکل تھی۔ یہاں بھی یہی کہا گیا کہ اللہ کی مہربانی نہ ہوتی تو شاید آپ جھک جاتے، لیکن نبی کی چونکہ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کی حفاظت کرتا ہے، چھوٹے سے امور کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے، نبی سے کوئی
اس کے مقام سے کم تر کم سرزد نہ ہو جائے، کام سرزد نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گہری نگرانی کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سنبھال لیا ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر اس طرح ہوتا، اگر اس طرح ہوتا اذا لأذقناک، تو ہم آپ کو چکھاتے، ذائقہ چکھاتے، ضعف الحیات و ضعف الممات، دنیا میں بھی دگنا عذاب اور آخرت میں بھی دگنا عذاب۔ جن کے رتبے سوا ہوں ان کی سزائیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی بیویوں سے کہا تھا کہ کائنات کی دوسری عورت اگر کوئی بے حیائی یا بدکاری کا کام کرے گی تو اس کے لیے ایک سزا ہے، لیکن اے نبی کی بیویوں، اگر تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی تو تمہارے لیے دگنی سزا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو جو عزت عطا فرمائی ہے، آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ جو ہم درس دینے کے لیے بیٹھتے ہیں یا مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے آگے چلے جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، گناہ وہی ہوتا ہے، سزا دگنی ہو جاتی ہے۔ امام مسجد اور اس نے ایسا کام کر دیا، درس دیتا تھا اس نے ایسا کام کر دیا، داڑھی رکھی ہوئی ہے یار 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس نے ایسا کام کر دیا، حج کر کے ہے اس نے ایسا کام کر دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، جس کا مرتبہ بلند ہے اس کے لیے احتیاط بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی دیکھی جاتی ہیں اور پرکھی جاتی ہیں، کیونکہ وہ آئیڈیل ہوتا ہے، وہ نمونہ ہوتا ہے، وہ مثال ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اس طرح ہوتا تو ضعف الحیات و ضعف الممات، دگنا زندگی میں اور دگنا پھر موت کے وقت، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کے لیے کوئی نصیر نہ پاتے، کوئی مددگار نہ پاتے۔ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھے اور اپنے بیٹے کو کھڑا کر کے کہے کہ میرے بیٹے اس نے یہ غلطی کی ہے، اگر تم نے یہ غلطی کی ہوتی تو میں تمہیں دگنی سزا دیتا۔ جی سرائکی وہ کہتے ہیں کہ وہ نوح کو سنانے کے لیے انسان مخاطب اپنی بیٹی سے ہوتا ہے تاکہ بات وہ سن لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنایا تو ہے کافروں کے لیے، اللہ کے رسول سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ بھی اپنی اس دعوت میں کوئی کمپرومائز کریں یا ان کی طرف جھک جائیں یا ان کی طرف لپٹ جائیں۔ دراصل سنایا کافروں کو کیا ہے کہ بدبختو، جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس قدر حساس ہے کہ اپنے نبی کو بھی اس نے اس طرح مخاطب کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک اللہ جس نے یہ سیکھ لیا اس کا دین ٹھیک ہو گیا۔ ایک اللہ کے ساتھ جہاں جہاں بھی آپ نے گنجائش رکھ چھوڑی ہے، کسی کو اپنے اندر داخل ہونے کے لیے آپ نے راستہ چھوڑ دیا ہے، وہ پھر داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ شاید راضی ہو جائے، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ 100% انسان اللہ کا ہو۔ حضور پاک کی وہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے کہ میں ایک ایسا پارٹنر ہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر 100 حصے ہوں اور 99 حصے میرے لیے ہوں اور ایک حصہ کسی دوسرے کے لیے ہو تو میں اپنے 99 حصے بھی اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی میں اپنے 99 حصے اس کے لیے چھوڑ، یعنی میں کہتا ہوں کہ جاؤ اس سے اجر لو، میرے لیے تم نے یہ کام نہیں کیا ہے، 1% جس کے لیے کام کیا ہے تم نے یہ سارا کام اسی کے لیے کیا ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ بہت حساس ہے، بہت غیرت مند ہے، بہت غیرت مند ہے، تصور بھی آپ نہیں کر سکتے جتنا حساس ہے۔ اس لیے ان معاملات میں جہاں شک بھی پڑ جائے کہ اس طرح کی کوئی یعنی شبہ کی گنجائش ہے، انسان اپنے آپ کو وہاں سے بچا لے، ورنہ بڑا خطرناک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا